اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قابیل کے گھر چھوڑنے کے بعد کیا ہوا، صرف قرآن اور صحیح حدیث یا مستند اقوال کی روشنی میں۔ قابیل کے گھر سے بھاگنے کے بعد کیا ہوا؟ قابیل اپنے باپ کے سامنے آنے سے شرمندہ تھا۔ قتل کے بعد جب حضرت آدم کو معلوم ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 40 دن تک مسلسل روئے۔ حضرت آدم نے قابیل سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ قابیل زمین کے مشرق کی طرف نکل گیا۔ وہ اپنے قبیلے سے الگ ہو گیا اور زمین کے مشرقی علاقے، بعض روایات کے مطابق یمن یا عراق کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہو گیا۔ یہ جگہ روایات میں ارض نود یعنی سرزمین بھٹکنے کہلاتی ہے۔ وہاں جا کر قابیل شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ شیطان نے اس سے کہا، تم نے اپنے بھائی کو مارا، تم طاقتور ہو، اب جو چاہے کرو۔ ناچ گانے، موسیقی اور بے حیائی کی ابتدا۔ قابیل کی نسل میں شیطان نے بے حیائی، موسیقی، ناچ گانے کو فروغ دیا۔ عورتیں خوب بن سور کے نکلتی تھیں، مرد موسیقی بجاتے، ناچتے اور میل جول کرتے تھے۔ یہ دنیا میں پہلی فحاشی اور بے حیائی کی ابتدا تھی۔ قابیل کی نسل نے زمین پر سب سے پہلے ظلم، فحاشی اور شرک کو فروغ دیا۔ اس کے برعکس حضرت آدم اور پھر حضرت شیث علیہ السلام کی نسل توحید پر قائم رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ قابیل کی سر پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا قاتل تھا جس نے قتل کا دروازہ کھولا۔ صحیح بخاری 3335۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نسل کی نیکی۔ حضرت آدم نے قابیل کے بعد حضرت شیث کو علم و حکمت سونپی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نسل میں عبادت، اخلاق اور وحی پر عمل رہا۔ وہ پہاڑوں پر رہتے تھے اور قابیل کی نسل میدانوں اور شہروں میں۔ آگے کا مرحلہ، قابیل کی نسل میں بگاڑ بڑھتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب پہلی بار نیک لوگ قابیل کی نسل کی عورتوں سے متاثر ہونے لگے، اور یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنایا۔